السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے نہلانے کا بیان۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، یعنی ایک شخص نے بھی اگر میت کو نہلا دیا تو سب کے سب گناہ گار ہونے سے بچ گئے، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب کے سب جہاں تک خبر پہنچی گناہ گار ہوں گے۔ تو میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں، اور وہ کپڑا نکال دیں جو پہنا ہوا ہے، پھر ناف سے گھٹنے تک کوئی لنگی تہبند وغیرہ سے ڈھک دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائیں، یعنی منہ پھر کہنی سمیت ہاتھ دھوئیں، پہلے چہرہ پھر کہنی سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں جندوں کی طرح وضو نہیں کرنا ہے، یعنی گھٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا یہ نہیں ہے میت کے لیے، کلی کرنا نہیں ہے، اور ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے میت کے۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی پھیری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں پر اور نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیر سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا ہو یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک، جب وضو کرا چکے تو پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں، تخت تک پہنچ جائے، پھر داہنے کروٹ پر لٹا کر یوں کریں، اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا، بیری کے پانی سے گرم کیا ہوا نہ ہو تو نیم کا پتی کا پانی گرم کیا ہوا جو برداشت کے قابل ہو، کنکن ہو، تو خالص پانی، اگر یہ نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بیٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں، اور وضو اور غسل کا اعادہ نہ کریں، لوٹائیں نہیں۔ پھر سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ دیں۔ یہ ہے میت کے نہلانے کا طریقہ۔